ہم بات کر رہے تھے کس کی؟ الوہیہ کی، توحید کی. تو میں نے پہلے ہی کیا بتایا کہ الوہیہ ہمارا باطل ہو جاتا ہے، یعنی توحید الوہیہ ہمارا انویلیڈیٹ ہو جاتا ہے، نلیفائی ہو جاتا ہے دو طرح کی چیزوں سے. پہلا ہے شرک اکبر، دوسرا ہے شرک اصغر. نوسی کیا چیز ہے؟ جو شرک اکبر ہے نا، شرک اکبر تعلق رکھتا ہے اصل الایمان سے. کس سے؟ اصل الایمان سے. یہ جو ہم نے یہاں پہ دیکھا، یعنی جو اصل ہے نا ایمان کا، توحید، اس کے ساتھ. اور جو شرک اصغر ہے، جو شرک اصغر ہے، یہ تعلق رکھتا ہے ہمارا کمال الواجب کے ساتھ. یعنی اس کے کرنے سے ایک انسان فوراً سے کافر تو نہیں بن جاتا، بٹ یہ ذریعہ بن سکتا ہے ایک انسان کے شرک اکبر کا، جو الٹیمیٹلی پھر اس کو کافر بنائے گا. انشاءاللہ ایگزامپلس میں دیتی ہوں، اس سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا. پہلے ہم شرک اکبر دیکھتے ہیں. واٹ از شرک اکبر؟ سی، شرک ہم کس کو کہتے ہیں؟ شرک ہم کہتے ہیں شریک کرنا، ایسوسیٹ کرنا. ایسوسیٹ کیا کرنا؟ ہم نے بات کی الوہیہ کا جو کانسیپٹ ہے، اٹ مینس وننس آف اللہ سبحانہ و تعالی ان ٹرمز آف عبادہ. اللہ کو صرف ایک ماننا عبادت کے اعتبار سے، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کی عبادت کی جائے. اب عبادت میں نے بتایا کہ عبادت از ناٹ اونلی کہ ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، صرف یہ عبادت نہیں. عبادت یہ بھی ہے کہ ہم نے ہمارے دل میں کس کو بسا کے رکھا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کوئی حکم آ رہا ہے اللہ کا، یہاں سے ہمیں نفس کچھ اور کہہ رہا ہے، تو وہاں پر اگر ہم نے اللہ کے حکم کو سائیڈ لائن کیا اور ہم نے ہمارے نفس کی بات کو مانا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اٹ مینس کہ ہم نے یہاں پہ ترجیح دی، پریفرنس دی، کس کو؟ نفس کو. سو اٹ مینس کہ ہم نے یہاں پہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے نفس کو الہ بنایا، اپنے نفس کو معبود بنایا. ٹھیک ہے، سو یہ بھی شرک ہے. اب یہ کس طرح کا شرک ہے وہ انشاءاللہ we will see that. Now شرک اکبر یہ اپیرنٹ شرک ہے، ظاہر شرک ہے، اور بڑا شرک بھی ہے. اس کے لٹرل معنی ہی اگر ہم لیں، اس کے کیا معنی ہے؟ پہلے تو اپیرنٹ جو ہماری عبادات ہے، صلاح، زکاة، صوم، حج، قربانی ایٹسٹرا، یہ میں نے کچھ ایگزامپلس دی ہیں آپ کو. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی کرنا، یہ جو بظاہر جو عبادات ہیں، اگر میں نے نماز پڑھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے، یعنی میں نے نماز پڑھی بٹ میں نے یہ ذہن میں لایا کہ میں نے اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہی، میں کسی اور کے لیے نماز پڑھ رہی ہوں. جیسے نماز میں سجدہ کرنا ہے، تو میں نے اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کیا. میں کہیں جو ہے کسی قبرستان پہ چلی گئی، کوئی قبرستان پہ چلا گیا معاذ اللہ، اور اس نے وہاں پہ قبر کے سامنے سجدہ کر لیا. سو یہ صلاح میں سجدہ کا کرنا یہ عبادت ہے، اور عبادت ڈیزرو کرتا ہے صرف کون؟ الہ. اور الہ ہمارا کون ہے؟ اللہ. تو اگر میں نے یہ سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے کیا، اٹ مینس کہ میں نے شرک اکبر کیا، یعنی میں نے اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا. اللہ کی جو توحید ہے، یعنی اللہ کی جو صفت ہے الوہیہ کی، میں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی وہ بانٹی. ٹھیک ہے، میں نے اللہ کو تو مانا کہ ہاں ٹھیک ہے فائن، اللہ کا ہی میں کہنا مانتی ہوں، اللہ ہی کی میں عبادت کرتی ہوں، مگر میں نے اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کے سامنے بھی وہ کام کیا کہ جو ڈیزرو کرتا ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالی. میں نے اللہ کا بھی سجدہ کیا، سائڈ بائی سائڈ میں نے کسی اور کا سجدہ کیا. میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا، میں نے سائڈ بائی سائڈ کسی اور انسان کے لیے روزہ رکھا. ٹھیک ہے، میں نے جو ہے حج اللہ کے لیے کیا، اور دوسرا حج میں نے چاہا کہ میں نے کسی اور کے لیے کیا. کسی اور کے لیے یعنی میں نے سمجھا کہ کوئی اور مجھے اس کا ریوارڈ دے گا. ٹھیک ہے، قربانی. قربانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ جاتے ہیں کچھ ایسے راقی کے پاس، فیک راقی، اور جب وہ ان سے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، اس طرح سے پریشانی ہے، تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ قربانی کر دو. اب وہ قربانی کس کے نام ہوتی ہے؟ جن کے نام، یعنی وہ جن کے لیے قربانی کی جاتی ہے. سو وہ وہاں پہ شرک ہے، وہ وہاں پہ شرک ہے، شرک اکبر ہے. تو اس سے بچنا ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ جواباً کہیں گے کہ میں تو قربانی ہر سال اللہ کے لیے کرتا ہوں، اب ایک بار قربانی میں نے کسی اور
کے لیے کر دی، یا کبھی کبھار قربانی کی جاتی ہے اور پھر جو ہے ایسے قبرستان پر لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے نام پہ میں نے قربانی، تو وہاں پہ پھر وہ بانٹی جاتی ہیں، تو وہ شرک اکبر ہے، کیونکہ قربانی کرنے کا حق جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی رکھتے ہیں، کیونکہ قربانی کرنا ایک عبادت ہے، اور عبادت میں ہم اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر سکتے۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں اللہ کے ساتھ، alongside، دیٹ مینس آپ اللہ کو تو مان رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اللہ کے لیے یہ کام کر رہی ہوں، بٹ پلس کوئی اور بھی ہے۔ یہ جو پلس ہے نا، اس کی گنجائش نہیں ہے دین میں، یہ پلس کی گنجائش نہیں، کیونکہ توحید مینس وننس، ایک، جسٹ ون۔ اللہ کے ساتھ اگر آپ یعنی 99% آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، جسٹ 1% آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، یہ 99% اس 1% سے ضائع ہو جائے گا پورا کا پورا۔ سو دین ہمارا خالص ہے، سنسیئر، پورا کا پورا خالص، پیور، 100 کا 100% ہونا چاہیے فار للہ، اللہ کے لیے۔ تو یہ تو کچھ عبادات تھیں، کچھ ظاہر عبادات۔ اسی طرح سے دعا، دیکھیے یہ کانسیپٹ ضروری سمجھیے گا، دعا والا، دس از ویری امپورٹنٹ۔ دعا اگر آپ نے کی اللہ کے بغیر کسی اور کی طرف، یہ بھی اپنے میں ایک شرک ہے، شرک اکبر۔ Now what is دعا؟ دعا ہم کہتے ہیں کسی کو پکارنا، یہ کانسیپٹ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، دعا والا، کسی کو پکارنا، کالنگ اپون سم ون۔ تو یہاں پہ جب ہم کچھ لوگوں کو جب کبھی کبھار کہتے ہیں کہ بھائی آپ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے، تو وہ کہتے ہیں ڈز دیٹ مین کہ پھر ہم کسی انسان سے بھی مدد نہیں لے سکتے؟ آپ تو ظاہر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا ہم کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، تو کیا معنی ہے اس کا کہ ہم کبھی کسی انسان سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے؟ ہم کبھی ہماری ضرورت کی وجہ سے کسی کو کوئی ریکویسٹ بھی نہیں کر سکتے؟ نو، یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے۔ دعا کے کچھ اصول ہیں، آپ جس کو پکار رہے ہیں اس کی کچھ شرائط ہیں، دیکھیں۔ یہ سمجھیے گا، آپ جس کو پکار رہے ہیں نا، پکارنا یعنی مانے کہ آپ کسی سے مدد مانگ رہے ہیں، اس مدد مانگنے کے لیے شرط ہے کہ آپ جس سے مدد مانگ رہے ہیں نا وہ زندہ ہو۔ جیسے فار ایگزامپل، زندہ سے مانی کیا؟ آپ کسی انسان کے پاس جا رہے ہیں اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک گلاس پانی کا دیجیے، تو وہ جو بندہ ہے وہ زندہ ہے، تو اس حالت میں آپ اس سے مدد مانگ سکتے۔ بٹ کیا زندہ ہونا کافی ہے؟ نہیں، وہ حاضر ہو۔ حاضر ہونا کیا مانی؟ حاضر ہونا یہ مانی کہ جیسے اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا میں اور کوئی انسان ہے وہ بیٹھا ہوا ہے فار ایگزامپل ٹرکی میں، اور آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے ان کے ساتھ، آپ فون پہ بات نہیں کر رہے ہیں، آپ کہیں سے میسج میں بات نہیں کر رہے ہیں، آپ جس بیٹھے ہوئے ہیں اپنے روم میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پانی کا گلاس دے دو، آپ اس کا نام لے رہے ہیں، اٹ مینس آپ اس کو سمجھ رہے ہیں دیٹ ہی از آل ہیئرنگ، وہ سب کچھ سننے والا ہے۔ آپ اپنے روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آپ مائنڈ میں لا رہے ہیں کہ وہ ٹرکی میں بیٹھ کے آپ بات سنے گا، دیٹ مینس آپ اللہ کی ایک صفت اس کو دے رہے ہیں، دس از ناٹ الاؤڈ۔ تو میں نے کہا وہ حاضر، اب حاضر سے مانا ضروری نہیں کہ وہ آپ کے روم میں بیٹھا ہوا، حاضر سے مانا یہ کہ آپ اس سے کمیونیکیٹ کر پا رہے ہو، جیسے سپوز آپ وہ ٹرکی میں ہی بیٹھا ہوا ہو، آپ اسے ٹیلی فون کر رہے ہو، فون پہ بات کر رہے ہو، ویڈیو کال کر رہے ہو، میسیجز میں بات کر رہے ہو، دیٹ مینس کوئی رابطہ ہے، انسانی رابطہ ہے، جس رابطے سے آپ اس تک اپنی بات کو پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو اگر ایسا ہے تب آپ کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو دو، پہلا حیون، وہ الائیو ہو، وہ زندہ ہو، ایسا نہیں ہو کہ آپ کہیں پہ کسی کی قبر پہ بیٹھ کر ان سے مدد مانگ رہے ہو، وہ تو خود اپنی مدد کے لیے جو ہے اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ سو پہلی کنڈیشن جو نیسیسری ہے وہ یہ کہ آپ جس سے مدد مانگ رہے ہوں وہ زندہ ہو۔ اب قبر میں بھی کچھ لوگ زندہ ہیں، کیسے؟ جیسے شہید ہیں، جیسے انبیاء ہیں، مگر وہ جو زندہ ہیں ان کی زندگی اور ہماری زندگی مختلف ہے، وہ حیات ہیں، ان کی حیات اور ہماری حیات مختلف ہے، وہ برزخی حیات ہیں، وہ قبر میں زندہ رہنے والے ہیں اور ان کی زندگی بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ کیسے کیا رہ رہے ہیں، تو اس کو ہم دنیاوی حیات نہیں کہہ سکتے، دیٹ مینس ہم ان سے مدد نہیں مانگ سکتے، ٹھیک ہے۔ سو پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ جس سے آپ مدد مانگ رہے ہیں وہ کیا ہو؟ زندہ۔ اب وہ زندہ کیا مانی ہے؟ انسانی زندگی، اس دنیا میں زندگی جو ہے، تو یہ دو ہے۔ تھرڈ از دیٹ از قادر۔ Now what is قادر؟ قادر معنی یہ ہے کہ آپ جس سے جو چیز مانگ رہے ہیں he should be able to provide you that thing، یعنی کیا معنی ہے اس کا؟ فار ایگزامپل
آپ اے بی سی کے پاس جا رہے ہیں، کسی بھی شخص کے پاس جا رہے ہیں، اس سے کہیں کہ پلیز بارش برسائے، سو کیا یہ اس کی قدرت میں ہے کہ وہ بارش برسائے؟ نو. دیٹ مینس یہ چیز مانگنا ایسے انسان سے دس از ناٹ الاؤڈ، دس ول بی شرک اکبر. اسی طرح سے جیسے اولاد کا دینا، میں نے بات کی بار بار کہ وہ رزق میں آتا ہے، اور رزق دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کسی شخص کے پاس جا رہے ہیں، اے بی سی کے پاس، اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ میری اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کوئی ایسا کرشمہ کرے کہ میری اولاد ہو. سو ایسی بات کسی انسان سے مانگنا جو کہ اللہ کی اصل میں ذات کی جو صفت ہے، دیٹ از شرک اکبر. سو ان تینوں کو چھوڑ کے اگر وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، آپ اس سے بات چیت کر پا رہے ہیں، کمیونیکیٹ کر پا رہے ہیں، رابطہ کر پا رہے ہیں، اور وہ آپ کو وہ چیز دے سکتا ہے، قابل ہے وہ چیز دینے کے لیے، تب آپ مدد مانگ سکتے ہیں. مگر اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی صفت اس شخص میں نہیں ہو تو وہ وہاں پہ شرک اکبر ہے. ٹھیک ہے، اور شرک اکبر کیا کرتی ہے؟ ہماری انویلیڈیٹ الوہیہ، توحید الوہیہ. قریش مکہ جو تھے ان کا کیا کانسیپٹ تھا؟ اپنے جو ان کے جو وہ منی گاڈز تھے، جو ان کے وہ آئیڈلز تھے، بت تھے، کیا کانسیپٹ رکھتے تھے وہ ان کے بارے میں؟ وہ سب اللہ کو تو مانتے تھے، بٹ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے چھوٹے خدا ہے. اور اس کی بالکل کلیئرلی جو ہے سورہ زمر ورس نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں، ان بتوں کی، تو وہ فرماتے تھے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ ہم ان کی عبادت صرف اور صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں سو ایز یہ ہمیں اللہ کے سامنے مقبول بنائے، یا یہ ہمیں اللہ کے سامنے ایک، ہم کہہ سکتے ہیں نا، اللہ کا قرب دلائے. سو سی ہیئر ہاؤ شیطان میسز اپ ود آور مائنڈ. شیطان کس طرح سے ہمارے ساتھ جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کھیل کھیلتا ہے کہ یہاں پہ وہ ایگزیکٹلی یہ نہیں مان رہے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں بس ان کے لیے، نو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں کس وجہ سے، سو ایسا ہم اللہ کے قریب ہو جائے. ناؤ ٹیک دا ایگزامپل، جو آج کے لوگ ہیں جو قبر پرستی کرتے ہیں، جو قبروں پہ جا کے وہاں پہ نذر و نیاز کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان سے جو ہے وہاں پہ اپنا ان کی ایک عقیدت ہوتی ہے ان جگہوں سے. اگر آپ ان سے کہیں گے نا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ قبر پرستی کیوں کر رہے ہیں، آپ ان سے کیوں مانگ رہے ہیں، تو ان کا ریسپانس کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ان کا کیا آنسر ہوتا ہے وہاں سے؟ وہ ایگزیکٹلی یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اللہ سے جو ہے ڈائریکٹلی نہیں مانگ رہے ہیں، یہ اللہ کے سامنے بڑے مقبول لوگ ہیں، بڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایکنالج کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولیاء ہیں، انہوں نے جو ہے اپنی زندگی میں اس طرح کے کارنامے کیے ہیں، کام کیے ہیں، تو ہم اس وجہ سے ان کا ایک وسیلہ بنا رہے ہیں اللہ کے پاس پہنچنے کا. یہ آج کل کے لوگ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں جن سے وہ مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے ڈائریکٹلی نہیں مانگ رہے، ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ہماری یہ بات پہنچا دیجیے. اور اکثر لوگوں کا پھر یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ سمجھے کہ ہمیں اگر کہیں بھی اونچی جگہ پہ جانا ہو تو ہمیں سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ بالکل ہماری وہ سیڑھی کا کام کرتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا. مگر یاد رہے کہ یہ بالکل یہ کانسیپٹ جو ہے ایگزیکٹلی مین و ان یہ ملتا ہے کس کے ساتھ؟ جو کہ قریش مکہ تھے. اب بس فرق یہ ہے کہ وہاں پہ بت تھے، اب یہاں پہ لیکن میت ہے، اموات ہے، قبروں میں دفن کچھ لوگ ہیں، بٹ بالکل ایک جیسی بات ہے. وہاں پہ جو بت تھے، بت بھی ان لوگوں کے تھے جو کہ کچھ لوگ ایسے یعنی جن کی جو ڈیتھ ہو گئی تھی، جو آلریڈی بتایا میں نے سورہ نوح میں جو میں نے آیت کوٹ کی تھی اس ٹائم پہ، ود، سوا، یغوث وغیرہ، وہ جو نامور لوگ تھے اپنے زمانے کے، تو بالکل وہ کچھ پائس لوگ تھے جن کی وہ پائٹی کی وجہ سے لوگ سمجھتے تھے کہ ان کی پائٹی ہمارا وسیلہ بن سکتے ہیں، ہمارا ایک ذریعہ بن سکتے ہیں اللہ سے کنیکٹ کرنے کا. تو ویسے آج کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ لوگ، یہ مردہ لوگ جو ہے، یہ وسیلہ ہے اللہ سے جڑنے کا. مگر اس کی جو رد ہے، اس کا جو رد ہے، یا اس کی بالکل ہم کہہ سکتے ہیں جو نفی ہو رہی ہے، نیگیٹ جو ہو رہی ہے، اس کی نیگیشن، وہ بالکل سورۃ الفاتحہ میں آپ دیکھیں کہ جب ہم نہیں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہاں پہ جو آیت ہے ایاک، اس کے معنی ہے کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ آپ کی عبادت کرتے، ہم آپ سے مدد مانگتے. نو، وہ جو فعل ہے وہاں پہ وہ بتاتا ہے کہ ایاک، صرف آپ سے، یعنی وہ جو وہ صرف کا ورڈ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے وہ ایکسکلوسیو ورڈ ہے ان ٹرمز آف کہ وہ باقی تمام چیزوں کو ایکسکلوڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایکسکلوسیو ہے ان دی سینس کہ باقی جتنی بھی جو ذات ہیں، جتنے لوگ ہیں، جتنے جو ہم کہہ سکتے ہیں انٹیٹیز ہیں، سب کو ایکسکلوڈ کرتا ہے، سب کو وہ نکالتا ہے سوائے اللہ کے. سو اللہ کے لیے ہمیں کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں آپ سے آپ کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں. اب یہ قریب ہونا بذات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہاں اپنی ذات میں ہم سے قریب ہے، نہیں. کیوں؟ یہاں پہ ایک عقیدے کا آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو، کائنڈلی ٹیک نوٹس، کہ
کچھ لوگوں کا جو عقیدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک جگہ پہ موجود ہے، تو یہ پوائنٹ ہمارا کلیئر ہو جاتا ہے جب ہم آتے تیسری والی توحید پہ، اسماء و صفات پہ. بٹ یہ بات کچھ میں اس کا آپ کو بس حوالہ کر دوں کہ جب کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ایوری ویئر، اللہ تبارک و تعالیٰ از پریزنٹ ایوری ویئر، سو دس کانسیپٹ از رانگ. یہ والا کانسیپٹ جو ہے، یہ والی آئیڈیالوجی جو ہے، یہ والا جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ یعنی اس طرح کا عقیدہ ہونا کہ اللہ ہر ایک جگہ موجود ہے، یہ بالکل سراسر غلط ہے. بلکہ اس کے بارے میں ہمارے پاس بہت ساری تعداد میں قرآنی آیات ہیں، احادیث نبویہ ہیں کہ جس میں فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں ہے؟ اعلی العرش، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، تھرون پہ ہے. تو پھر ہم کیسے ریکانسائل کریں، تطبیق کریں، ہم کس طرح سے ان دو چیزوں کو آپس میں جوڑیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ سے بہت قریب ہوں، یا جب دو باتیں کر رہے ہو تو تیسرا میں ہوں، جب تین باتیں کر رہے ہو تو چوتھا میں ہوں. ٹھیک ہے، تو سو ہاؤ کین وی ریکنسائل بٹوین دیز ٹو تھنگس جو بظاہر کانٹرڈکٹری لگ رہی ہیں؟ دیز آر ناٹ کانٹرڈکٹری. ایکچولی جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں آپ سے بہت قریب ہوں، میں ہر ایک کی آواز سن رہا ہوں، میں سب میں موجود ہوں، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی آیات یا احادیث میں، تو اس سے ایکچولی معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب ہے اپنی قدرت سے، ٹھیک ہے، اپنی نالج سے، اپنے پاور سے. بٹ بذات ہی اپنی ذات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں پر ہے؟ اوور دا تھرون، عرش پر. ٹھیک ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو ہے وہ عرش پر ہے. وہ کیسے کیا ہے انشاءاللہ we will come to that جب ہم اسماء و صفات پڑھیں گے. اچھا، تو یہ آپ انشاءاللہ رکھیے گا ذہن میں. اب اصل میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث میں بھی فرماتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب رات کا آخری پہر ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں پہ آتے ہیں؟ آسمانی دنیا پہ. سو دیٹ مینس جب اللہ تبارک و تعالیٰ آلریڈی عرش پر ہے تب جا کے ہی ڈسینڈز ڈاؤن، وہ نیچے آتے ہیں آسمانی دنیا پہ اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ کون ہے جو مانگنے والا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا. یا ایون جو سی ایون لٹرلی جو نان مسلم تک ہے، جب وہ مانگتے ہیں نا، مطلب جو ان کا ایک کانسیپٹ ہے اباؤٹ دا ون، مطلب کوئی برہما کو مانتا ہے، کوئی کسی اور کو مانتا ہے، جو بھی ان کا کوئی کانسیپٹ ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو نا، ایوری ون، ہر ایک مذہب کا فالو کرنے والا، وہ کبھی زمین نیچے دیکھ کے کبھی نہیں مانگیں گے. ایوری ون وین ایور ہی نیڈس ہیلپ، ہی سیکس ہیلپ، he wants to make a supplication، جو بھی کچھ کرنا چاہے، ہر ٹائم پہ ہر انسان اوپر کی طرف دیکھتا ہے. سو دس از اے کانسیپٹ جو کہ ایک انسان میں نا فطرتن ہے. یس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ از above the heavens، عرش پر ہے. اینی ویز بات یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہونے کے باوجود بھی اس کو وسیلے کی ضرورت نہیں. جو ہمیں ایک کانسیپٹ ہے کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے اللہ تک پہنچنے کی، اللہ تک اپنے دعاؤں کو قبول کرنے کی، اللہ سے اپنے التجاؤں کو، اپنے ریکویسٹس کو، اپنی سپلیکیشنز کو، اپنی ادعیہ کو، ان کی ایکسیپٹنس کے لیے، ان کی قبولیت کے لیے، نو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں، چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ مردہ ہے. کوئی بھی اللہ کو ہم وسیلہ نہیں دے سکتے الا سوائے ایک چیز کے. ہمیں حدیث نبویہ میں بالکل کلیئرلی اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہم اللہ سے وسیلہ، یعنی وسیلہ ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک کنیکشن کا ایک جو ذریعہ ہوتا ہے اللہ سے اپنی دعا کے قبول کرنے کے لیے صرف ایک چیز کا وسیلہ دے سکتے ہیں، صرف ایک چیز کا حوالہ دے سکتے ہیں، اور وہ ہے ہمارے نیک اعمال، بشرطے کہ وہ سنسیئر ہوں. یعنی ہم نے کبھی کوئی عمل کیا، کوئی بہترین عمل کیا ہو خالص اللہ کے لیے، تو ہم اللہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں نے فلاں وقت پہ یہ عمل کیا تھا، اگر یہ مقبول ہے تمہارے نزدیک تو اسی کے واسطے جو ہے میری یہ دعا قبول فرما، یا میری اس مشکل کو دور کروا. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث ایک ہے. آپ نے شاید سنا ہوگا وہ تین فرینڈز جو تھے، تین دوست جو تھے، جو کہ ایک غار میں بند ہو گئے تھے. تو بات یہی یہاں پہ میں بتا رہی ہوں کہ ان کا جو کانسیپٹ تھا قریش مکہ کا، وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم انہی چھوٹے چھوٹے خداؤں کو وسیلہ بنا کے اللہ سے جڑ رہے ہیں. سو اب اگرچہ اس کی ایک ڈسٹارٹڈ فارم ہمارے میں آ گئی، ہم میں آ گئی ہے، اینڈ وی تھنک دس از پرمیسیبل، بٹ دس از ناٹ. ٹھیک ہے، دس از ناٹ پرمیسیبل. فائن. تو اللہ سے مانگے، بس اللہ کا ہو کے جس ڈائریکٹلی آسک ہم، ڈائریکٹلی سیک ہیلپ فرام ہم. ٹھیک. اچھا، شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک اکبر جو ہے یہ ایسا شرک ہے جس میں ہم ڈائریکٹلی ایسوسیٹ کرتے ہیں. ندن، واٹ از ندن؟ پارٹنر. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. شرک اکبر ہے جس میں ہم اللہ کے ساتھ پارٹنر کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ شرک اصغر از وسیلۃ الی شرک اکبر. اٹس اے مینز ٹورڈز شرک اکبر. سمجھ آ رہا ہے؟
یعنی شرک اکبر جو ہے یہ اس کے معنی ہے اللہ کے ساتھ کسی پارٹنر کو ایسوسیٹ کرنا، کسی ذات کو اللہ کے ہم پلہ سمجھنا، کسی ذات میں وہ تمام پاورز دینا، یا اپنی عبادات کو کسی ایسے کی طرف اللہ کے ساتھ ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو انوالو کرنا کہ جو کہ ڈیزرو کرتا ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیٹ از شرک اکبر۔ تو یہ جو شرک اکبر ہے یہ ٹارگٹ کرتا ہے ہمارے کس والے ایمان کو؟ تو ایمان، اگر ایمان کو ٹارگٹ کرتا ہے تو یہ شرک اکبر انسان کو کیا کرتا ہے؟ آؤٹ آف دا فولڈ آف، اس کو کافر بناتا ہے۔ یہ دیٹ مینس اگر کوئی شرک کرے بالکل ہم وہ کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے، وہ کافر ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اور رہی بات کس کی؟ کہ اصغر کی، تو میں نے کہا the means towards شرک اکبر، تو یہاں پہ کمال الواجب پہ اثر آتا ہے۔ Now there is difference of opinions among the scholars کو انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ کمال الواجب پہ اثر آتا ہے، یعنی یہ کنٹینیوسلی کرنا it can lead him towards شرک اکبر، اور جو کہ اس کو بنا سکتا ہے کیا؟ کافر۔ چلو شرک اکبر کو مزید ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے بعد شرک اصغر پہ آتے ہیں۔ پہلے شرک اکبر، جو شرک اکبر ہے، شرک اکبر کی کچھ مینز ہے، کچھ ریزنز ہے کہ کیوں ایک انسان شرک اکبر کرتا ہے، کس طرح سے یہ جنریٹ ہو جاتا ہے among humans یا among a human۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے ریزنز ہیں، ان ریزنز میں سے ایک ریزن یہ ہے الغلو فی الصالحین۔ غلو آپ سمجھتے ہیں، غلو ہم کہتے ہیں ایگزیجریٹ کرنا، غلو مینز ایگزیجریشن، ایگزیجریشن مگر کس چیز میں؟ ہماری وینریشن میں، ہمارے لو میں، ہمارے رسپیکٹ میں۔ یعنی جب ہم کسی سے یہاں پہ مین صالحین رکھیں، یعنی فار ایگزامپل پائس لوگ، متقی لوگ، جب ہم ان سے جو محبت رکھتے ہیں، رکھنی ہے ضروری، ان کی جو عزت کرتے ہیں وہ بھی رکھنی ہے، اکرام جو ہے، جب اس میں گلو ہو، گلو وٹ از گلو؟ گلو از ایگزیجریشن، جب اس میں لیول ایکسیڈ کرے جتنی ہونی، جو فار ایگزامپل دس از دا لیول، یہاں پر اتنی ریسپیکٹ اور لو صرف اللہ کا ہونا چاہیے اور یہاں پہ کسی انسان کا بھی، ٹھیک ہے، دس از دا لائن ہے۔ ہم اتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ پھر کبھی کسی کو اس کی پائٹی کی وجہ سے، اس کی عبادت کی وجہ سے کہ وہ ایکسیڈ دس لیول اینڈ وی کم ہیئر، جو کہ باؤنڈری ہے اس کی کہ یہاں سے آگے صرف اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہاں پہ اب کیا ہو جاتا ہے؟ See, I will draw the line here. Allah, ٹھیک ہے، here are the humans. اب یہاں پہ فار ایگزامپل کوئی پرسن ہے اے بی سی، از ویری پائس، بہت پائس ہے، بہت متقی ہے، بہت زیادہ جو ہے عبادت گزار ہے، اور ہم اس کی کیا کر رہے ہیں؟ ریسپیکٹ کر رہے ہیں، اس سے بہت محبت کر رہے ہیں، اور وہ کہاں تک ہم کر سکتے ہیں؟ اس لائن تک۔ بٹ ہم اتنا کر رہے ہیں، اتنا کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ پہنچے، تو ہم نے اے بی سی کو کہاں لایا؟ یہاں پہ۔ اب کیا ہو گیا؟ یہاں پہ اللہ ہے، یہاں پہ وہ اے بی سی ہے، تو دیٹ مینز دو آگے۔ تو جب دو آگے تو جو توحید ہے، توحید واٹ از توحید؟ وننس، وننس، وننس رہی، وننس تب ہوتی جب صرف اللہ ہوتا، جب دوسرا آگے وننس رہی نو، تو توحید کیا ہوگی یہاں پہ؟ انویلیڈیٹ۔ بٹ کون سی توحید؟ الوہیہ، فائن۔ سو الوہیہ، کیونکہ الوہیہ میں ہی ہم نے دیکھا کہ جو الہ ہے، الہ ڈیزروز لو، الہ ڈیزروز وینریشن، الہ ڈیزروز اوبیڈینس۔ تو یہ چیزیں جو ہے محبت کرنا، اطاعت کرنا، یہ تو ہم انسانوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، بٹ ایک باؤنڈری کے باہر، اس باؤنڈری کے آگے اللہ ہے۔ جب ہم یہ کراس کرتے ہیں یہاں پہ توحید ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ بہت آسان سی اگزامپل سمجھنے کے لیے، سب سے زیادہ متقی کون ہے انسانوں میں؟ پروفٹ، ٹھیک ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، موسٹ پائس پرسن۔ چاہے ہم آج کی جنریشن کی بات کریں، ہمارے پریویس جنریشنز کی بات کریں، ٹھیک ہے، یعنی ہم انہی کی امت ہیں۔ ان سے پہلے جو پروفٹس تھے وہ بھی اپنے ٹائم کے جو ہے سب سے زیادہ پائس تھے، بٹ ہم یہاں سے آگے کی بات کر رہے ہیں۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سو یہ سب سے پائس ہیں، ٹھیک ہے۔ بٹ being a human, because he was a human, right? He was a human, right? I'm repeating it again and again. وہ کیا تھے؟ ایک بشر تھے، وہ ایک بشر تھے، وہ ایک انسان تھے، ٹھیک ہے۔ اب انسان اور بشر ہونے کے کا تقاضا یہ ہے کہ he is subordinate to Allah، ٹھیک ہے۔ Here is Allah, here is Prophet۔ تو Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یا اتباع ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ سو ہمیں اوبیڈینس بھی کرنی ہے، ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا کیا ہے؟ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ
लव, रिस्पेक्ट, ये सब चीजें जरूरी है हम पे। मतलब देखिए, अगर हम किसी एक अभी जमाने का कोई वली हो गया कुछ, तो हमें नहीं मालूम, तो दैट मीन्स वो हमारे ईमान पर असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमें पता ही नहीं है कोई है भी अभी, यानी हमारे जनरेशन में इस तरह से, वी डोंट नो, वी आर नॉट अवेयर अबाउट, बहुत सारे होंगे, बट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह का ईमान रखना, दिस इज नेसेसरी, राइट। तो अब हमने देखा कि क्या है यहाँ पे इनके बारे में, ओबीडियंस, लव, रिस्पेक्ट, ऑल दीज थिंग्स आर नेसेसरी, बट वो कहाँ पे होनी चाहिए, इस वाले एरिया में, इस बाउंड्री के इधर। जब हम यही रिस्पेक्ट को लेके जब हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे जब हमने प्रॉफिट को लाया यहाँ पे जहाँ पे अल्लाह है, जिस लेवल के आगे अल्लाह है, वननेस क्या होगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खत्म, वननेस यानी तौहीद होगी अल्लाह की खत्म, तौहीद अल्लाह की खत्म होगी तो हमने क्या किया, शिर्क। व्हाट इज शिर्क, हमने अल्लाह के साथ प्रॉफिट को भी एसोसिएट किए। अब जरूरी नहीं कि हर एक चीज में एसोसिएट किया, किसी एक ही चीज में, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ लव में, जितनी मोहब्बत हम अल्लाह से करते हैं हमने प्रॉफिट को बिल्कुल उसी के हम पर ला लाया, हो गया शिर्क यहाँ पे। या फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट चीजें हैं, हम जैसे अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, तो हमने प्रॉफिट से भी मांगना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, जो अल्लाह की वननेस थी कि सिर्फ ही डिजर्व्स टू बी आस्क्ड, सिर्फ वो डिजर्व करता है, सिर्फ वो हक रखता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उससे मांगा जाए। तो जब हमने प्रॉफिट को, यानी अल्लाह से हमने 99% चीजें मांगी, जस्ट 1% हमने किससे मांगा, प्रॉफिट से। क्यों, बिकॉज हम समझ रहे हैं प्रॉफिट इज वेरी पायस, प्रॉफिट इज पायस, प्रॉफिट इज पायस, ठीक है। या प्रॉफिट इज द लाउड वन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, द मोस्ट लाउड वन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दैट्स व्हाई वी कैन आस्क हिम। नो, जस्ट 1% हमने मांगा, 1%, उसने उस 99% को क्या कर दिया, इनवैलिडेट। क्योंकि तौहीद मीन्स वननेस इन इट इज प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म इस्लाम का, हमारे दीन का ना एक बहुत एक की पॉइंट आप समझे, प्योर इबादत, दैट शुड बी प्योर, योर अदिया, योर सप्लिकेशंस, दैट शुड बी प्योर, इन कंप्लीटली एंड एब्सोल्युटली डायरेक्टेड टू ओनली एंड ओनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसमें अगर 0.0001% भी कोई और आ गया, उसका असर पड़ेगा जो बाकी रेस्ट ऑफ आपका जो मेजोरिटी है उस पर पड़ेगा, बिकॉज दैट इज नॉट इन प्योर फॉर्म। फाइन, क्लियर। तो ये पहला मैंने क्या बताया, शिर्क अकबर। इसमें आता है पहला रीजन जो आता है, जो हम गुलू करते हैं, एग्जैजरेट करते हैं सॉलिहीन की रिस्पेक्ट में, उनसे मोहब्बत में, उनकी ओबीडियंस में। उसमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई। देखिए बहुत सारे सेक्ट्स जो है जो जनरेट हुए ओनली एंड ओनली बिकॉज कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मर्तबा है, देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फॉर एग्जाम्पल उनको ये मर्तबा दिया, बट वो इस मर्तबे से उनको यहाँ पर लेकर आए जहाँ पे कौन थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है। सो जिसकी वजह से उन्होंने शिर्क किया, शिर्क अकबर किया। इसमें से बहुत सारे लोग हैं जैसे सूफिया, नॉट ऑल, मेनी सूफिया, सो कॉल्ड सूफिया, हु क्लेम टू बी द एडहेरेंट्स ऑफ सूफीइज्म, ठीक है। सो वो करते हैं ये चीज कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका जो बशर होना है उससे निकालकर उनको डिविनिटी देते हैं। डिविनिटी यानी खुदाई औसाफ, ठीक है, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के औसाफ हैं, ठीक है। या इसी तरह से देयर इज वन सेक्ट अमंग द शिया जिसको हम कहते हैं गुराबिया। व्हाट इज गुराबिया सेक्ट? गुराबिया सेक्ट इज, असली गुराबिया निकला से गुराब से। व्हाट इज गुराब? गुराबन, ग्रुप, यानी कि काइंड ऑफ इनका जो सेक्ट आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए दो कव्वे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा कव्वा भी बैठा था, बाद में कौन सा कव्वा है, बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी ऑफ द टीचर। तो वो एक ऐसा सेक्ट है जो कहते हैं कि असल में वही लानी थी जिब्रील को टुवर्ड्स अली रज़ियल्लाहु अन्हु, बट वो इतने सिमिलर थे, उनको गलती से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किया। तो वो अली रज़ियल्लाहु अन्हु की डिविनिटी, रेस्पेक्ट में, लव में, ओबीडियंस में इतना ऊंचा चले गए कि उन्होंने उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ऊंचा मर्तबा दिया और अल्लाह के हम पर ला लाया। तो दैट इज शिर्क अकबर। सो शिर्क अकबर जरूरी नहीं सिर्फ प्रॉफिट्स के जरिए से हो, शिर्क अकबर कभी कभार हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के जरिए से भी हम कर लेते हैं। कोई इंसान वही है, हम उसकी इतनी यानी रिस्पेक्ट तो लाजमान करते हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए उस लेवल तक जिस लेवल पर अल्लाह ने आपको बस कहा है कि बस कर दो, यहाँ उससे बियॉन्ड अल्लाह का जो है वो डोमेन आता है। यू कांट गो बियॉन्ड दैट डोमेन, बिकॉज अल्लाह का हक है और अल्लाह का हक अल्लाह किसी को दे रहे हैं, दैट मीन्स आप शिर्क कर रहे हैं, आप अल्लाह के साथ पार्टनर को एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो पहली चीज आती है। दूसरा जो है वो है कब्रों की ताजीम करना, ठीक है, कब्रों की ताजीम करना, ताजीमुल कुबूर, ताजीमुल कुबूर, कब्रों की ताजीम करना, ताजीम इज रिस्पेक्ट, ठीक है। कब्रों की ताजीम इस तरह से करना जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वो इंतकाल करने वाले, बट इंतकाल एक जगह से दूसरी का मुंतकिल होना,
थी, वो इंसानों की दुनिया में रह रहे थे, हम जहाँ पे रह रहे हैं इससे वो ट्रांसफर हो गई तो अदर वर्ल्ड बरज़खी। तो जब इंतकाल उन्होंने किया, वो मतलब मुंतकिल हो गए दूसरे जहां की तरफ, वहां पे फिर उससे पहले कुछ 5-6 दिन पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह की लानत हो किन पर? यहूद और नसारा पर। क्यों? इत्तखदू कबूर अंबियाइहिम मसाजिद, क्योंकि उन्होंने अपने अंबिया, अपने प्रॉफिट्स की कब्रों को, ग्रेव्स को क्या बनाई? मस्जिद। ठीक? अल्लाह की लानत हो किन पर? यहूदों पर, नसारा पर, क्योंकि उन्होंने अपने प्रॉफिट्स की कब्रों को क्या बनाई? मसाजिद। मस्जिद से माने नहीं नमाज जहाँ पे पढ़ना, मस्जिद से माने जहाँ पे सजदा किया जाए, क्योंकि वो जिस तरह से अल्लाह का सजदा करते वैसे ही अपने प्रॉफिट्स का भी फिर सजदा करते हैं उनकी कब्रों पे जाकर। सो दिस हदीस इज अ क्लियर इंडिकेशन और रेफरेंस किस बारे में? कि हम अल्लाह के सिवा इवन प्रॉफिट्स के सामने भी सजदा नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम फौरन से एक पॉइंट अब यहाँ पे लाएंगे। शिर्के अकबर अगर कोई करे तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट, उसके अहकाम क्या है? ठीक है, उसके साथ क्या सुलूक होगा? सो शिर्के अकबर मैंने पहले ही बताया आपको, ये असल ईमान पर टारगेट करता है, ईमान के असल हिस्से पर, जो कि एक इंसान को क्या बनाता है? काफिर। काफिर मीन्स दायरे इस्लाम से खारिज, आउट ऑफ इस्लाम। आउट ऑफ इस्लाम मीन्स, आउट ऑफ इस्लाम मीन्स कि कल आखिरत में वो कहाँ पे होगा? हेल फायर, बट फॉर एवर, फॉर इटर्निटी, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। यानी अगर कोई शख्स जो है जिसने शिर्क अकबर किया, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह माइदा में भी फरमाया कि इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार, यानी जिस किसी ने अल्लाह के साथ शिर्क किया, यानी शिर्क अकबर किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे इंसान पर जन्नत को हराम कर दिया है और उसका ठिकाना हमेशा के लिए क्या रहेगा? जहन्नुम। सो जिसने शिर्क अकबर किया, शिर्क अकबर किया, आई होप कि समझ आ गया होगा शिर्क अकबर क्या है, और ही डाइज अपॉन इट, यानी डाइज अपॉन इट क्या मानी? वो करता गया फिर, और इसी हाल उसको मौत आ गई, उसने तौबा नहीं की, वो पीछे नहीं हटा अपने इस शिर्क से, तो फिर वो क्या है? वो काफिर मारा, और काफिर जितने भी जो मरते हैं वो कहाँ जाते हैं? हेल फायर, फॉर एवर के लिए, फॉर इटर्निटी। ठीक है, और इसके साथ साथ जितने, अगर उसने फॉर एग्जाम्पल अगर वो यहाँ से शिर्क कर रहा था शिर्क अकबर, बट फॉर एग्जाम्पल वो नमाज भी पढ़ रहा था, वो सपोज जो है वो रोजे भी रख रहा था, उसने फॉर एग्जाम्पल हज भी किए थे, तो शिर्क अकबर से ये तमाम जितने भी जो अमाल है नलिफाई हो जाते हैं, बातिल हो जाते हैं, इनका कोई भी उसको समरा नहीं मिलता, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। यानी ये वैसे ही आप समझें कि एक जार है, ठीक है, कंटेनर है, और उसमें फॉर एग्जाम्पल पानी है, ठीक है, पानी है, अब आपने इसमें नजासत का जस्ट एक ड्रॉप डाला, एक ड्रॉप, तो क्या आप वो पानी पिएंगे? नो। क्यों? जिस एक ड्रॉप ने इस पानी को पीने के लायक नहीं रखा। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ से तो उसके आमाल थे, पर शिर्क अकबर का कुछ ही हिस्सा जो उसने किया, उसने इस सब को क्या कर दिया? इनवैलिडेट, नलिफाइड, बातिल कर दिया। ठीक है, और बात के शिर्क अकबर के बारे में, यू माइट हैव हर्ड दिस थिंग कि अगर कोई शख्स शिर्क पर, यानी जो शिर्क करता है, उसके बारे में अल्लाह तआला ने फरमाया है क्लियरली सूरत निसा में कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिर्क के बगैर सब चीजें माफ कर देता है, मगर शिर्क को माफ नहीं करता। अब असल में यहाँ पे शिर्क के बगैर नहीं है, जो मादूना है इसके माने है कि शिर्क से कमतर गुना, अगर अल्लाह चाहे तो वो माफ कर सकता है, मगर शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। तो इसको अक्सर लोग जब कोट करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उनको इस वर्स के बारे में, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं है। इसमें एक्चुअली जो है कि अल्लाह तबारक व तआला शिर्क से कम गुनाहों को माफ करे, मगर शिर्क को कभी माफ नहीं करे। एंड वेयरएज एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक सबके सब गुनाह माफ करते हैं। इसका क्या मानी है? इसका एक्चुअली मतलब ये है कि अगर कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी में शिर्क कर रहा था और उसी शिर्क पर उसकी वफात हो गई, ठीक है, तो ये शिर्क एक ऐसा गुनाह है, जैसे मिसाल के तौर पे बंदा कोई गुनाह कर रहा था कुछ और, लाइक कोई इंसान जो है वो उसको झूठ बोल रहा था फॉर एग्जाम्पल, या कुछ भी आप कोई भी गुनाह सोचे जहन में लाया, बट ईमान उसका पुख्ता था, ईमान उसका क्लियर था, बट गुनाह वो कर रहा था। अब जब इस इंसान की मौत हो गई है, कल इसको दोबारा उठाया जाएगा, अल्लाह अगर चाहे तो वो उसकी उन गुनाहों को माफ कर सकते हैं, करना चाहे तो कर लेंगे। मगर शिर्क के बारे में अल्लाह ने ये खुद पर खुद से लाजिम किया है कि अगर कोई इंसान शिर्क पर ही उसकी वफात हो गई, शिर्क अकबर की बात हो रही है, शिर्क पर ही उसकी मौत हो गई और उसने तौबा नहीं की,
تو یہ ان گناہوں میں نہیں آتا کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعد میں معاف کریں گے، بلکہ یہ ان گناہوں میں ہے کہ اگر اس نے اس کی توبہ اپنی زندگی میں نہیں کی ہوگی تو یہ شرک ایک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کو لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے. ٹھیک ہے، so that means اگر کوئی بندہ شرک کر رہا تھا اپنی پوری زندگی، بعد میں لیکن اس کو ریئلائز ہوا، اس نے توبہ کی، اس نے اللہ سے معافی مانگی، تو اس کے وہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے اور اس سے وہ گناہ کو معاف کریں گے. بٹ اگر شرک پر ہی اس کی موت ہو گئی تو اس کے بعد شرک کی وجہ سے ایسے انسان پر جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کس میں رہے گا؟ نار میں، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے. تو یہ شرک اکبر تھا. اس کے ساتھ ہم نے جو ہے شرک اصغر کو کچھ اسٹڈی کیا تھا. تو جب ہم نے ایمان کی ٹائپس پڑھی تھی، اصل الایمان، کمال الواجب، کمال المستحب، تو ہم نے کہا کہ اصل ایمان میں جو ہے کون سا پارٹ آتا ہے؟ اصل ایمان کو ٹارگٹ کرتا ہے شرک اکبر، اور جو کمال واجب ہے اس کو ٹارگٹ کرتا ہے کون؟ شرک اصغر. ٹھیک ہے، اب شرک اصغر کیا چیز ہے؟ شرک اصغر ایکچولی یہ ایک مینز ذریعہ ٹورڈز شرک اکبر. ٹھیک ہے، یعنی اگر ایک انسان شرک اصغر مسلسل کرتا رہا، بہت زیادہ چانسز ہے ایسے بندے کے کہ وہ شرک اکبر میں آ سکتا ہے، اور اگر وہ شرک اکبر میں آیا اور اسی حالت میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، سو دیٹ پرسن ول ڈائی ایز اے کافر اور ایز اے مشرک اینڈ ہی ول بی تھرون انٹو ہیل فائر فار ایور. ٹھیک ہے، رہی بات شرک اصغر کی، اس میں جو میجورٹی آف دا اسکالرز ہے دے سے کہ شرک اصغر سے جہنم میں تو بندہ جائے گا، بٹ جو خلود یعنی اٹرنیٹی کی جو بات ہے، ہمیشہ رہنے کی بات جو ہے، وہ شرک اصغر سے لازم نہیں آتی. یعنی اس کو سزا ملے گی، وہ وہاں پہ رہے گا، مگر جو شرک اکبر کی وجہ سے ایک بندہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور جنت اس پہ حرام ہوگی، شرک اصغر سے وہ چیز لازم نہیں آتی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن تیمیہ says that قرآن میں جہاں کہیں پہ بھی شرک کا ورڈ آیا ہے تو وہاں پر یہ ڈفرینس نہیں ہے شرک اکبر یا شرک اصغر، which means کہ شرک جس بھی طرح کا ہو، چاہے اکبر ہے، اصغر ہے، واٹ ایور، شرک سے لازم یہی چیز آتی ہے کہ بندے پہ جنت حرام ہے اور جہنم اس پہ واجب ہے. سو ان nutshell ٹو سمرائز آل دس، ہم کہہ سکتے ہیں کہ چاہے گناہ بڑا ہو یا چاہے گناہ چھوٹا ہو، we should avoid all kinds of sins at all cost. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایمان کا معاملہ، یہ ایمان کا مسئلہ ہے. so we should not put our ایمان at risk. fine. اب بات آتی ہے کہ شرک اصغر میں کون سی چیزیں آتی ہیں. شرک اصغر میں جیسے فار ایگزامپل شرک اصغر میں آئے گا ہمارا ایمولیٹ پہننا، ایمولیٹ یو انڈرسٹینڈ، تعویذ. ٹھیک ہے، یا اسی طرح سے ریا، شو آف، وہ بھی شرک ہے، کیونکہ شو آف فار ایگزامپل اللہ کے لیے کوئی عبادت آپ کو کرنی تھی بٹ اس میں اللہ کے لیے آپ نے کچھ رکھا اور کسی اور کے لیے رکھا تو وہ پوری کی پوری بات آپ کی انویلیڈیٹ ہو جاتی ہے، بٹ دیٹ کمز انڈر دا شرک اصغر. فائن. اسی طرح سے تعویذ کا پہننا. اب یہاں پہ ایک ویٹیبل پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ کیا ہر ایک تعویذ پہننا گناہ ہے؟ یہاں پہ کیا کوئی ایسا قسم کا کوئی تعویذ ہے جو کہ ہم پہن سکتے ہیں؟ وی کین یوز دیٹ. تو اس بارے میں سم اسکالرز سے دیٹ جو ایمولیٹ جو ہے جس پہ قرآن لکھا ہوا ہو، ون کین یوز دیٹ. سم اسکالرز سے کہ اگر کوئی تعویذ جس پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہوں وہ پہن سکتے ہیں، مگر اس میں جو راجح قول ہے، جو جمہور کا قول ہے، جمہور اور جو ایکسیپٹیبل ہے، ٹھیک ہے، جو زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں جس میں ترجیح دی جاتی ہے، جو زیادہ ایکسیپٹیبل بات ہے، وہ یہ ہے ایمولیٹس جو ہے، تعویذ جو ہے، وہ جس طرح کے بھی ہوں، وہ قرآنک ہو یا نان قرآنک ہو، دیز آر ناٹ پرمیسبل ٹو ویئر. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی ہمیں سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کلیئرلی بھی فرمایا ہے کہ من علق تمیمۃ فقط اشرک، کہ جس کسی نے تمیمہ یعنی ایمولیٹس پہنے، تعویذ پہنے، فقط اشرک، اس نے شرک کیا. ٹھیک ہے، سو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم یہاں پہ بتا سکتے ہیں. ایک ڈفرینس ہے شرک اکبر یا شرک اصغر میں، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم دیر آر سم اسکالرز، فار ایگزامپل آئی ہیو کوٹڈ ابن تیمیہ رحمہ اللہ who say that there is nothing like شرک اکبر اور شرک اصغر. every kind of شرک is شرک. ٹھیک ہے، یعنی کچھ اسکالرز کہتے ہیں شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کچھ اسکالرز ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے شرک اکبر یا شرک اصغر، بلکہ جو بھی شرک ہے وہ شرک ہے اور اس پہ وہی حکم جاری ہوگا کہ وہ بندہ ہمیشہ کے لیے کس میں رہے گا؟ جہنم میں. ٹھیک ہے، ایک اور پوائنٹ ہے کہ قسم کھانا، ہم قسم کھاتے ہیں نا، آف لینا یا قسم کھانا، تو اس میں بھی کلیئر ہمارے پاس حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حلف لغیر اللہ فقط اشرک. ٹھیک ہے، جس کسی نے قسم کھائی اللہ کے سوا کسی اور کی تو اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. تو وہ بھی شرک اصغر کے انڈر آتا ہے. ٹھیک ہے، ٹیکنگ آف ادر دین اللہ.
یعنی اس میں کیا ہے، فار ایگزامپل کوئی کہتا ہے میرے والد کی قسم، میری والدہ کی قسم، رائٹ، یا اسی طرح سے اپنی قسم، کتابوں کی قسم، ڈفرینٹ چیزوں کی جو لوگ جو ہے وہ قسمیں کھاتے رہتے ہیں اللہ کے بغیر. تو اس کے بارے میں بھی کلیئر ہے کہ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس کسی نے اللہ کے بغیر کسی اور کی قسم کھائی اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. اب یہ کون سا شرک ہے؟ سو سم اسکالرز ہیو پٹ اٹ انڈر دا کیٹیگری آف شرک اصغر. تو اسکالرز نے اس کو شرک اصغر کی کیٹیگری میں رکھا ہے. ٹھیک ہے، از اٹ کلیئر؟ جو سپرسٹیشیس چیزیں ہیں، سپرسٹیشیس چیزیں ہم کیا کہتے ہیں، جو جس میں ہمیں جو وہم ہوتا ہے، جیسے لائک سم پیپل سے کہ فار ایگزامپل شام یا رات کو ناخن تراشنا اس سے کچھ برا ہوگا. There is this concept among some people, among certain people. شام کو جھاڑو لگانا اس سے کچھ برا ہوگا، رائٹ. یا اسی طرح سے بلی نے راستہ کاٹا تو کچھ برا ہوگا، ٹھیک ہے. دودھ گر گیا تو کچھ برا ہوگا. یہ کچھ چیزیں جو وہمی چیزیں ہیں، سپرسٹیشیس جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں بھی، ان چیزوں پہ بلیو کرنا، ٹھیک ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے، اس کو بھی رکھا جاتا ہے کس کیٹیگری کے اندر؟ شرک اصغر کے اندر. ٹھیک ہے، بیکاز یہاں پہ ہم جو یہ شر ہے، جو برائی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آفت ہے، آزمائش ہے، اس کو ہم منسوخ کر رہے ہیں کچھ دنیاوی چیزوں کے ساتھ کہ اس نے ایسا کہ اس وجہ سے کچھ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم اللہ سے ہمارا فوکس کو کیا کر رہے ہیں؟ شفٹ کر رہے ہیں ٹورڈز دیٹ تھنگ، ٹورڈز دیٹ اینٹی. ٹھیک ہے، اس کو بھی انڈر رکھا جاتا ہے کس کے؟ شرک اصغر کے. اور بھی بہت ساری ٹائپس ہیں شرک اصغر کی، شرک اکبر کی، بٹ یہ ایک جنرل سا اوور ویو میں نے دیا. انشاءاللہ اٹ ول ہیلپ یو ان انڈرسٹینڈنگ اٹ ان مور ڈیٹیل.